ڈالنا، یاجوج ماجوج جو بڑی زبردست قوم ہے کا نکلنا اور زمین پر فساد مچا دینا، دابۃ الارض نامی جانور زمین سے نکلنا اور انسانوں سے باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو نشانیاں بیان فرمائی وہ بھی قابل غور ہے، اور آج کل ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ بے حیائی و بے شرمی کا بڑھ جانا، گناہوں کا عام ہو جانا، نافرمانیوں کا عام ہو جانا، لوگوں کا بے نمازی ہو جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مزید ماں باپ کا نافرمان ہونا، آنے والے یعنی یہ نسل کے لوگ اپنے پرانے بڑے لوگوں کو برا بھلا کہنا، نیچے درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنا کر کے زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ وہ لوگ جو بغیر چپل کی زندگی گزارا کرتے تھے، چہل پہل کرتے تھے، چلا پھرا کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، آج ان کی کروڑوں کی پراپرٹی اور کروڑوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور آج کے لوگ اپنے پہلے لوگوں کو، کئی ایسے پوترے اپنے داداؤں کو برا بھلا بولتے ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں، پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، ائمہ اکرام کو غلط سلط بولتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں بھی آج کل گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری نشانیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے قریب 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ نشانیاں بیان فرما دی ہے۔ مزید نشانیاں آئیں گی، دیکھیں گے جس کی زندگی ہوگی، لیکن ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے کہ مولا ایسا ایمان جس میں قیامت کے وقت دیکھ کر اپنے آپ کو بندہ پھیر لے، ایمان سے پھر جائے، ایسے کمزور ایمان سے ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسا ایمان عطا فرمائے جو قیامت کی تباہی و بربادی دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، ان کے ایمان میں کمزوری نہ آنے پائے۔ الغرض تمام چیزیں ہو جائے گی تو پھر سور پھونکیں گے، تمام دنیا فنا ہوگی، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، پھر جیسے ہی دوبارہ سور پھونکیں گے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ میزان یعنی ترازو، قیامت کے دن میزان یعنی ترازو قائم کیا جائے گا، اور اس میں بندوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے۔ یہ عقیدہ و ایمان رکھنا ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم کسی سامان کو خریدنے کے لیے تولتے ہیں، تو جس طرح بیچنے والا سامان کو تول کر برابری کر کر، وزن سے سامان کو برابری کر کر ہمیں سامان دیتا ہے، بالکل اسی طرح قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو، ہمارے گناہوں کو تولا جائے گا، ہمارے اچھے کاموں کو، ہماری بد اعمالوں کو تولا جائے گا، اور ہمارے ترازو کے پلڑے کے حساب سے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہمارے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر کامیابی ہے، اور اگر ہمارے ترازو کے پلڑے میں گناہ خدا نخواستہ زیادہ ہے تو پھر ہمارے لیے بربادی ہے، وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ایسا معاملہ ہوگا کہ وہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلے گا کہ بھئی کسی کو کچھ بول دیے، یا کسی سے نسبت ہے، یا کسی سے رشتہ ہے، یا کوئی قریبی ہے تو ان کی سفارش پر کچھ معاملہ ہو جا رہا، حساب کتاب میں آسانی ہو جا رہی، نرمی ہو جا رہی، نہیں، وہاں پر اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت ہوگی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، اور ہر بد و نیک بندے کے اعمال کو تولے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے ترازو کے پلڑے کو نیکیوں سے بھاری کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہ کریں۔ بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی ذمہ داریاں یہ تو ادا کرنا ہی ہے، جیسے نمازوں کی ادائیگی ہے، روزوں کی پابندی ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو حج کرنا ہے، اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ جتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں یہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر چھوٹی چھوٹی عبادتوں کے تعلق سے اور نیکیوں کے تعلق سے ہم غفلت نہیں برتنا، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جیسے نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، چاشت پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اسی طریقے سے اپنے قریبی لوگوں کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر غریبوں کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا،
بلکہ حضور نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو صرف مسکرا کر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نیکیاں کمانے کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے آقا نے فرمایا، ہمیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ راستے سے گزر رہے ہو، تکلیف دینے والی چیز کو تم اٹھا کر بازو بھی رکھو گے، تمہیں اللہ پاک صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چھوٹی چیزوں کو آج ہم اگنور کر رہے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم توجہ نہیں دیتے، کوئی بڑا معاملہ ہے تو ہی توجہ دیتے ہیں۔ نیکیاں کمانے کے تعلق سے بزرگوں نے فرمایا کہ نیکیاں کمانے میں ایک بہترین عمل یہ ہے کہ تم کثرت سے سلام کیا کرو بندوں کو۔ بھئی جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرے گا، حدیث پاک کے مطابق اس کو پہل کرنے کے سبب 40 نیکیاں ملیں گی، یعنی جواب دینے والے سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام کرنے والے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر اگر سلام کرنے والے کو 40 مل رہی ہے تو جواب دینے والے کو 30 ملیں گی، جواب دینے والے کو 20 مل رہی ہے تو سلام کرنے والے کو 30 ملیں گی۔ پہل کرنے والے کو جواب دینے والے سے 10 نیکیاں بڑھ کر اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب ہم سوچیں کہ ہم کتنے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ میرے جو پہچان کے ہوں گے میں ان کو سلام کروں گا، میرے جو بڑے ہوں گے میں ان کو سلام کروں گا، میرے جو قریبی ہوں گے میں ان کو سلام کروں گا۔ بڑے یہ سوچتے ہیں کہ میں چھوٹوں کو کیوں سلام کروں، چھوٹے یہ سوچتے ہیں کہ بڑوں کو سلام کروں گا، پکڑ لیں گے 10 باتیں کریں گے، سلام ہی مت کرو۔ یہ ہمارا ماحول، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں آتا ہے، حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جب کبھی بھی حضور کے سامنے تشریف لے جاتے، حاضر ہوتے بارگاہ اقدس میں، تو ہم یہ چاہتے کہ ہم پہلے حضور کو سلام کریں، لیکن ہماری لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمارے آقا پہلے ہم کو سلام کر دیتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کرتے تھے کہ پہلے ہم حضور کو سلام عرض کریں، لیکن یہ ہمارے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے، نہ وہ بڑا دیکھتے تھے، نہ چھوٹا دیکھتے تھے، نہ غریب دیکھتے تھے، نہ امیر دیکھتے تھے، نہ گورا دیکھتے تھے، نہ کالا دیکھتے تھے، نہ اپنا دیکھتے تھے، نہ پرایا، بلکہ حضور کے تو سب اپنے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کے بھی سلام کرنے سے پہلے خود حضور ان کو سلام کرتے تھے۔ اب ہمارا کیا حال ہے بولیے آپ؟ ہم سوچتے کہ میں کیوں کروں سلام، سونے میں کو کرنا، یہ انا، یہ غرور، یہ تکبر ہے۔ اس طرح کا تصور بھی ہمارے ذہن میں رہنا گناہ ہو سکتا، تو لہٰذا اس طرح کے خیال ہمارے طریقے کا خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ جیسے موقع ملے سلام کرے۔ بلکہ حدیثوں میں نے پڑھا کہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دن میں 40 مسلمانوں کو سلام کرے گا اور اسی دن اس کا انتقال ہوگا تو اللہ اس پر جنت واجب فرما دے گا۔ صرف 40 لوگوں کو سلام کرنے کی برکت سے جنت مل جائے گی، وہ حساب ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا واللہ عالم، لیکن ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 40 لوگوں کو دن میں سلام کرو اور اسی دن اگر مرو گے تو جنت تم کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب کتنا آسان ہے بولیے آپ، 40 لوگوں کو سلام کرنا مشکل ہے؟ پہلے بول تو گاؤں کھڑے لوگوں کوئی بھی لوگ نہیں رہتے تھے، مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، یہاں ایک گھر تو وہاں ایک گھر رہتا تھا، سلام کرنے دنیا کی مشکل ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے ہی حضور کی حدیث پاک صحابہ نے سنی، وہ لوگ بازار چلے جاتے تھے اور 40 لوگوں کو سلام کر کے واپس اپنے گھر آتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ بھائی تم بازار گئے خالی ہاتھ آ گئے، کچھ خریدا نہیں، کیوں گئے تھے بازاروں؟ تو کہا بھائی یہاں پر تو لوگ ہوتے نہیں ہیں، بازار میں مسلمان بہت ہوتے ہیں، لہٰذا ہم صرف 40 لوگوں کو سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں، ہمیں سامان کی ضرورت ہو یا نہ ہو سلام کر کے 40 لوگوں کو پورا کرتے آ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام اور حضور صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام میں اس قدر پہل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ بیچ میں پلر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اگر 2 صحابہ اکرام گزر رہے ہیں، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، اگر درمیان میں ایک پلر بھی گزر جائے تو پلر پار کرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ یہاں تک بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہمارا کیا ہے، سالوں گزر جا رہے سلام، بھتیجا چچا کو سلام نہیں کر رہا، ہاں تایا کو سلام نہیں کر رہے ہیں، پھپھوؤں کو سلام نہیں کر رہے ہیں، قریبی رشتے داروں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو سلام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بڑے لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں ہمارے کو نہیں کرنا۔
حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابو، تم سلام کو عام کرو، اللہ تعالیٰ محبتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز جو آپ کے سامنے میں اتنی لمبی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میزان ہمارا بھاری ہو جائے، ہم کثرت سے سلام کریں اور ہمارا ترازو بھاری ہو جائے، تاکہ خوب نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے۔ الغرض اس کے علاوہ جو بتایا گیا قیامت کے دن کتاب یعنی نامہ اعمال، اللہ اکبر، یہ بھی بڑی توجہ کی چیز ہے، جس میں بندوں کے نیک و بد عمل لکھے ہوں گے۔ قیامت کے روز ایمانداروں کو دائیں ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں پیچھے، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ ہوگی کتاب۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے دونوں شولڈرز پر فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین، جو ہماری اچھائیوں کو اور برائیوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہ دو فرشتوں کی لکھی ہوئی جو کتاب ہوگی، اس کتاب کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی جائے گی، جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اب اس کتاب میں ہماری زندگی کا کیا ہوا ہر عمل لکھا ہوا ہوگا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ پڑھ اپنی کتاب کو کہ تو آج اپنی ذات کا خود امتحان لینے والا ہوگا، خود اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والا ہوگا۔ یعنی ہمارے کیے ہوئے اعمال کو پڑھنے کا حشر کے میدان میں حکم دیا جائے گا اور ہم کو پڑھنا ہوگا۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، کوئی ایک چیز بھی چھوٹ نہیں پائے گی، ہم کوشش کریں گے، لیکن پھر قدرت سے آواز آئے گی کہ تو یہ گناہ کیوں چھوڑ رہا ہے، پڑھ اس کو بھی۔ ہمارے پوشیدہ زندگی کے اعمال، ہمارے ظاہری زندگی کے اعمال، یا پھر ہمارے پوشیدہ گناہ، ہمارے ظاہری گناہ جتنے ہوں گے سب کتاب کے اندر لکھے ہوں گے اور سب کو پڑھنا ہوگا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، اگر اس کتاب میں اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوں گے، نمازوں کی پابندی ہوگی، اخلاص ہوگی، للہیت ہوگی، غرور و تکبر سے پاک صاف ہوں گے، عاجزی، انکساری، بالکل اپنے آپ کو گرا کے انسان زندگی گزارے، ایسی زندگی اس کی ہوگی، تو پھر وہ کتاب کتنی اچھی ہوگی، جس میں حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، ان سے محبت کرنا ہوگا، اولیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل ہوں گے، اولیاء اکرام سے محبتیں ہوں گی، وہ تمام اہل بیت اطہار کی محبت کے واقعات اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے اعمال اگر اس کتاب میں ہوں گے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہوگا، وہاں شرمندگی نہیں ہوگی۔ اب آپ کو میں بولوں، آپ کے کچھ خاص جو آپ نے کام کیے، وہ کتابوں کے وہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کی کاپی میں لکھ دی جائے، آپ کے حوالے کر دی جائے، آپ کے ہی خاندان کے لوگوں کو جمع کیا جائے، آپ کو بیچ میں بٹھا دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ پڑھو، تم کیا کیا کرے، پڑھو۔ پڑھ سکتے؟ اپنے کرتوت، اپنے کام، اپنے اعمال، اپنے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ باتیں اگر کوئی لکھ کے ہمیں دے دیں اور ہم سے کہے کہ تم اپنے دوستوں کے درمیان میں بیٹھ کے پڑھو، اپنے پڑوسیوں کے درمیان میں بیٹھ کے پڑھو، ہم پڑھیں گے؟ ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب ہم دنیا میں اپنے قریبی گھر والوں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنے اعمال کھولنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، تو حشر کا میدان ایسا ہوگا جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا بندہ موجود ہوگا، تمام لوگوں کے سامنے کہا جائے گا اقرا کتابک، کہ اپنی کتاب کو پڑھو۔ تو آپ تصور کریں کہ ہم جب حضور کے سامنے، انبیاء اکرام کے سامنے اپنے کام کیسے پڑھیں گے؟ تو لہذا ضروری ہے کہ اپنی اس کتاب کو پاک صاف بنائیں، نام اعمال کو درست کرائیں، کہ جب قیامت کے روز پڑھنے کا موقع ملے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم پریشان نہ ہو، بلکہ ہم خوشی سے پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو سن کر اعلان کر دے کہ میرے بندے تو نے مجھے راضی کر دیا۔ اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ ہمیشہ اپنے آپ میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ میری زندگی کے احوال لکھے جا رہے ہیں۔ دنیا میں تو کتابیں ان کی لکھی جاتی ہے جو بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کی کتاب لکھی جا رہی ہے۔
یہاں ہمارے نام کی کتاب ہو نہ ہو، حشر کے میدان میں کتاب ضرور ہوگی۔ جو لوگ چھپ چھپا کر عبادتیں کرتے ہیں، چھپ چھپا کر بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، ان کے کارناموں کا اظہار دنیا میں تو نہیں ہوا لیکن آخرت میں ضرور ہوگا۔ اللہ ان کی تعریف بھی فرمائے گا، انعام بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس کتاب کے تعلق سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی بھی ہم وضو کریں نا، وضو کرتے وقت ہاتھوں کو دھونا ہے، تو ہاتھ دھوتے وقت دعا کرنا کہ اللہ، سیدھا ہاتھ دھو رہے سمجھو آپ، سیدھا ہاتھ دھوتے دھوتے دعا کرنا کہ اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ پھر بایاں ہاتھ دھو رہے تو دعا کرنا کہ اللہ پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ بزرگوں نے تعلیم فرمائی۔ اب آپ جتنے بار وضو کریں گے اور جتنی بار یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس دعا کی عادت بنائیں آپ۔ اس کے علاوہ آگے بتایا گیا حساب، قیامت کے دن تمام بندوں کے بھلے برے اعمال سے ذرہ ذرہ اور رتی رتی کا حساب ہوگا۔ یعنی بندے سے حساب لیا جائے گا، جب کتاب پڑھ لے گا تو پھر حساب دیا جائے گا کہ بتا تو نے یہ کیوں کیا، تو نے وہ کیوں کیا، تو نے یہ کیسے چھوڑ دیا، تو نے وہ کیسے پکڑ لیا۔ یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ آپ ہم میں اور آپ کہیں جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا شیٹ تیار ہو رہی ہے اور ہمارے باس ہم کو حساب دینا ہے، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا حساب دینا ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو حساب کتاب کے ماہر ہوتے ہیں، حساب دینا ہوتا ہے، ایک فکر، ایک پریشانی ان کے پاس ہے۔ نہیں بھائی باس کو حساب دینا ہے، وہ لکھنا ہے، وہ لکھنا ہے، وہ بھول گیا، وہ تیار کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اتنی پریشانی، اتنی ہیبت ان کے پاس رہتی۔ 1 مہینے کا حساب دینا ہے، 3-4 مہینے کا حساب دینا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹس جس کو کہتے ہیں، اکاؤنٹس دیکھنے والے لوگ، بعض مرتبہ بہت زیادہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں اس وقت ان کو ایسے لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو فکر یہی ہوتی ہے کہ جب 1 مہینے کا بندے، دنیا دار بندے کو دنیا کا حساب دینا ہے تو یہ ہیبت کا عالم ہے، تو جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو پھر وہاں پر ہم اللہ کے بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ رتی رتی ذرہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا تو پھر اس کی بھلائی، اس کی انعام اس کو دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر برا عمل کرے گا تو پھر اس کو اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ یہ قرآن ہے، قرآن، بچ نہیں پائیں گے، حساب دینا پڑے گا۔ تو لہذا جب حساب دینا ہے تو پھر اپنے حساب کو آسان رکھیں، اچھا رکھیں، بالکل نیٹ رکھیں کہ کوئی ایسا کام ہمارے زندگی میں نہ ہو کہ جب ہم سے سوال کیا جائے تو ہم کو شرمندگی ہو، ہم پریشانی میں آئیں، سزا پائیں، بلکہ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آج کا آخری سوال، یعنی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے روز ہر ایک بندے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا؟ ہر بندے سے پوچھا جائے گا، اطاعت و فرما برداری میں رہا یا گناہ و نافرمانی میں رہا؟ جس کا جواب صحیح نہ دینے یا اپنی نافرمانیوں کا انکار کرنے پر حکم الہی سے خود اس کے اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی ہمارے خود کے ہاتھ، خود کے آنکھ، خود کے کان، خود کے پیر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری۔ اور اگر ہم اپنی کتاب پڑھتے پڑھتے یا پھر اپنی زندگی کی تفصیلات سناتے سناتے بڑے بڑے گناہوں کو چھپائیں گے، بولیں گے کہ اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جسم کے اعضاء کو حکم دے گا۔ اب ہمارے ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ اس نے اتنے بار چوری کی۔ ہمارے پیر خود کہیں گے کہ اللہ اتنے مرتبہ یہ گندی جگہوں پر گیا۔ ہمارے آنکھ خود گواہی دیں گے کہ اللہ اتنی گندی چیزیں اس نے دیکھی ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء جو ہمارے ساتھ پوری زندگی رہے، جن کی خواہشات کو پورا کرنے، جن کو اطمینان دلانے کے لیے ہم نے ساری حدیں پار کر دی، وہی جسم کے اعضاء ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو لہٰذا بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے ہاتھ، ہم بولے کہ اللہ ہم چوری نہیں کرے، اور ہم چوری کرے ہوئے تھے اور ہاتھ کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیا
اور ہاتھ گواہی دے رہا کہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے انہیں، اس نے چوری کی ہے، اتنے مرتبہ چوری کی ہے، تو پھر بتائیے کہ آپ بچ پائیں گے؟ بھئی یہاں کی عدالتوں میں تو ہم گواہی دینے والے کو خرید لیتے، گواہی دینے والے کو مار دیتے، غائب کر دیتے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے، خرید کے خرید کر لیتے، کچھ بھی کر سکتے۔ یہ دنیا کا قانون، دنیا کی عدالت میں شاید ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں گواہ کوئی انسان نہیں بلکہ خود اس کے جسم کے اعضاء ہوں گے جس کا وہ قطعاً انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا میرے بزرگوں، نوجوانوں، آج کی جو باتیں ہیں بڑی توجہ طلب ہے، بڑی غور و فکر کی ہے، لہذا میں غور و فکر کرنا ہے، توجہ دینا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے آج ہم نے قیامت کو بھلا دیا ہے۔ دن بھر میں کم از کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تم موت کو یاد کرو گے تو قبر خود بخود یاد آ جائے گی، حشر خود بخود یاد آ جائے گا، ترازو خود بخود یاد آ جائے گا، حساب و کتاب بھی خود بخود یاد آ جائیں گے۔ موت سے شروعات ہے، تو ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ ہم بولیں کہ مرنا ہی نہیں ہے میرے کو، میں سکون میں ہوں، میرے کو موت آنی ہے نہیں ہو، بات کی بات دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں بول رہے باپ رے موت کبھی بھی آ سکتی، جو بھی اب بھی دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، دیکھیں گے بول رہے جیسا کہ بات کا ان کو معلوم کیا ہونا، بہت سارے لوگ بات کا دیکھیں گے کیا ہوتا دیکھیں گے، اللہ کو بعد میں جو ہوگا صرف افسوس ہوگا، نقصان ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ ابھی دیکھنا ہے، ابھی سنبھلنا ہے، ابھی سدھرنا ہے، ابھی اپنے آپ کا خیال کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم ان باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور قیامت